السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وہی کائنات کو چلاتا ہے اور ہم سب کی نگرانی کرتا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے نجات کے طریقے بتائے۔ حضرات، آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی مقدس بابرکت مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینے میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے آتا ہے، سارے کے ذہن میں، مسلمانوں میں بات آتی ہے، آنا بھی چاہیے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور دعا کریں کہ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان اور مومن بھائی اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ان کو رکھے اور حج کے پورے ارکان ان کے قبول فرمائے، اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقامات کو ان کو واپس۔ حضرات، یہ 10 دن جو بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں کچھ موقع ہمیں نصیب فرماتا ہے، اس کی اہمیت کو ہم جانیں اور اللہ کو یاد کریں۔ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے ذریعے سے، تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بھی ہیں، اور ہماری آگے کی زندگی کے لیے ایک راہ عمل بھی بنتا ہے۔ غور و فکر کرنے والی باتیں۔ انسان فطرتاً اس سے غفلتیں ہوتی ہیں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں، نسیان یا بھلاوٹ ہوتی ہے، دنیا کے حالات میں کبھی بہہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ کسی نہ کسی پہلو سے اسے یاد دلاتا ہے، دیکھو اس کی بندگی کو چھوڑ کر اور شیطان کے طریقے پہ مت چلو، اور اللہ کے راستے کو اختیار کرو۔ وہ تمہیں نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے حل عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی کے ذریعے سے حساب و کتاب ہوگا، اور نجات اسی اعمال کے بنیاد پر ہوگا۔ ہر دن، ہر موقع، ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہی ہے۔ لیکن اس پیغام سے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ یقیناً دنیا میں خوشحال بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے نجات بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض موقع ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ رمضان آتا ہے، کبھی ذی الحجہ کے مہینے آتے ہیں، کبھی محرم آتا ہے، کبھی جمعہ بھی ہے ہفتے میں۔ یہ ایسے موقع زندگی میں انسان کو بار بار نصیب فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کو ٹٹول کر اللہ سے رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اسی طریقے سے ایک مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل چاند بھی ہو جائے۔ چاند دیکھنے کے ساتھ سب سے پہلے ہم ایک دعا کریں۔ ہم چاند کی اطلاع آئے، چاند معلوم ہو جاتا ہے تو اطلاع کرے کہ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے امن، سلامتی، خوشحالی، صحت، جو دعائیں ہیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نوازے گا۔ اور خاص کر دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات کے لیے، ہماری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ ہم مایوس نہیں، بہت اللہ سے راضی ہیں، ہم نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کو سبق سکھایا ہے
نہ مرنا ہے نہ جینا ہے، وہ حالت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ سے رجوع ہونے کے بعد اللہ جو کرتا ہے جس وقت پر کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے سامنے حالات ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو اس مہینے کے اندر تاریخ میں بھی ملیں گی، سیرت میں بھی ملیں گی، حضرت ابراہیم کے پہلوؤں کو کئی پہلوؤں سے آپ مطالعہ کریں آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال کیا ہے، چاند کی اطلاع آئے تو ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، خاص کر ہمارے ملک کے اندر یہ خوشگوار ماحول ہو، سارے انسانوں کو خوشگوار ہو، سارے انسان سکون سے جئیں اور سارے انسان جو ہے ترقی کریں، یہ سب کے لیے دعا کریں۔ یقیناً ہماری دعائیں رنگ لائیں گی اور کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، میں پہلی آیت جو آپ کے سامنے سورہ احزاب کی پڑھا ہوں، آیت نمبر 41-42، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ جب ایمان والوں کا خطاب آیا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ بڑے لاڈ سے پکار رہا ہے، بڑی محبت سے پکار، بڑی امید سے پکار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم مجھے مانتے ہو، بلیو کرتے ہو، میری باتوں پہ عمل بھی کرتے ہو، اتباع بھی کرتے ہو، اے ایمان لانے والوں، اللہ کو یاد کرو۔ کیسا یاد کرو؟ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو۔ ویسے تو روز یاد کرتے ہیں الحمدللہ، نماز میں بھی یاد کرتے ہیں، کچھ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت یاد بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نیک ہوتی ہے، وہ عبادت میں آتا ہے۔ لیکن کچھ وقت پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اب یاد کرو۔ آپ اے ایمان لانے والو، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دیکھو ذرا تسبیحات کرو اس کی، اس کو جو ہے یاد کرو، اس کی تسبیحات کرو، اس کو پکارو، صبح بھی شام میں بھی، صبح شام پکارا کرو اس کو۔ یہ ہماری خوش نصیبی سمجھنا یا بدبختی سمجھنا کہ صبح جب اٹھتے ہیں ہم، اللہ کی تسبیحات اور قرآن سے ہونی چاہیے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ہو، نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے تسبیحات پڑھی جائیں، اس کی زندگی بامقصد ہوتی ہے۔ اگر ہماری صبح کی نماز نہ ہو، تسبیحات نہ ہو، وظیفے نہ ہو، اور پھر بھی اس کو یاد بھی نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اگر اس کو یاد کرے تو ہمارے مقام کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ صبح کے وقت قرآن نے ذکر کیا ہے، ذرا سوچو، صبح کے وقت پر دنیا کی ساری چیزیں، پرندے چرندے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کر کے صبح سورج کے نکلنے سے پہلے شام تک دنیا میں کوئی جانور، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو شام ہونے تک جو ہے پیٹ بھر کر نہ جاتا، تو اسے رزق پہنچاتا اللہ تعالیٰ۔ ہم تو انسان، صبح شام جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اس آیت کے اندر تسبیحات کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں نے سورہ فجر کی 2-3 آیتیں پڑھی، مشہور سورہ ہے، چھوٹے آیتیں ہیں لیکن بڑا وسیع آیتوں، اس کے اندر بڑا وسیع پیغام۔ والفجر، قسم ہے فجر۔ اللہ تعالیٰ کوئی اہم ترین چیز کو بیان کرنا چاہ رہا اور اس کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا، اپنی کائنات کی کوئی چیز کی قسم کھا کے بیان کرنا۔ قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے مکہ شہر کی، قسم ہے فجر کی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 دنوں کی۔ 10 دن سے مطلب جو ہے ذی الحجہ کی 10 رات، یعنی چاند دکھنے کے بعد سے عید تک کی 10 رات۔ عشر کہتے ہیں عربی میں 10 کو۔ والفجر ولیال عشر، رات 10 راتوں کی سمجھیے۔ والشفع، اور قسم ہے قربانی کے دن کی، اور قسم ہے والوتر، عرفے کے دن کی۔ چھوٹے لفظ ہے لیکن پوری تاریخ اس کے اندر آ گئی، پورے مہینے کی تاریخ آ گئی،
10 دنوں کی فضیلت آ گئی، عرفے کے دن کی فضیلت آ گئی۔ ان دنوں کے اندر خاص طریقے سے تم اللہ کو یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، وقت نکالو، اپنے آپ کا شیڈول بناؤ کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دیا ہے ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن نے ایک جگہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایک اور جگہ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معدودات معلومات، ان دنوں میں زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ ایام معدودات سورہ حج کی آیت ہے جس میں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ایام تشریق ہے۔ معلومات سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، اور معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 3 دن 10 11 12 وہ جو بھی ہے، یہ پوری تاریخ ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن احب الی اللہ عز وجل هذه الایام، یعنی من العشیر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن اعمال کے اعتبار سے تمہارے کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر تمہارے پر اللہ کو بڑے پسندیدہ اس میں جو تم ایکٹیویٹی کرے ہو، اچھے کام، تسبیحات، اللہ کا لیے کام کرنا، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ، حضور فرمایا ان 10 دنوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ، کثیر سے اکثر، بڑی جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا کرو آپ؟ من التحلیل والتکبیر وذکر اللہ، تکبیر کرو، تحلیل کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تحلیل، تکبیر، تمہید، تسبیح، یہ تمام ہے۔ تسبیح اللہ کی بیان کرنا، حمد بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے کیا کرو تم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ یتعد لہ فیہ من عشر ذی الحجہ، دیکھو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر تم جو عبادت کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، یاد رکھو کہ اس کا ثواب رمضان کی طرح، روزوں کی طرح ملے گا، اور رمضان کے راتوں کی طرح تمہیں ثواب ملے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ گفٹ دے رہا ہے ہمارے لیے۔ رمضان کے بعد بیچ میں خلا آیا، ہو سکتا ہے ہمارے سے غفلتیں ہوں، لاپرواہیاں ہوں، دیکھو اللہ موقع دے رہا ہے تو ان عبادت کرو۔ اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ کیا چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے؟ نمبر 1 چیز تسبیحات۔ قرآن میں 7 سورے ایسے ہیں سبح یسبح سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سونے سے پہلے آپ سبح کے پورے سورے تلاوت کرتے تھے، اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ 7 سورے سبح کے۔ سورہ واقعہ پڑھیے، واقعہ کے بعد آخر تک ہیں تھوڑے الگ الگ۔ آپ بولیں گے بھئی ابا اتنا کام پڑھنا ہے، تو دیکھیے یہ پورے بھی سورے آپ پڑھیں گے، 7 سورے، یاد رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ۔ اب ہم پڑھتے ہیں تو 20 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ اٹک اٹک کے ذرا سلو بھی پڑھتے، آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، لیکن اس آدھے گھنٹے کو قرآن کے پڑھنے سے آپ کا کیا مقام ہو رہا ہے، کیا فائدے ہو رہے ہیں، اس کو سوچئے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اس میں کیا کہا گیا ہے پورے سورہ کے اندر؟ اے انسانوں ذرا سوچو، زمین و آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کی تیاری بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر رہے ہیں، ساری چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اے انسانوں، اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیسے دن ہمیں نصیب کر رہا ہے، کیا ہم تسبیحات نہ بیان کریں؟ تسبیحات میں کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں، مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام 4، دیکھو
سب سے بہترین جو لفظ ہیں وہ 4 ہیں، افضل الکلام، بات میں بولنے میں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھیے آپ۔ جنرلی صبح میں اور عصر میں ہم پڑھنے کی عادت ڈالے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد پڑھیے آپ، ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھیے، سمجھے آپ، اس تسبیحات کو پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ چلتے پھرتے پڑھیے۔ تو یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ایک اور حدیث میں نمبر 2 من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، اگر کوئی آدمی دن بھر میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں سارے خوبیوں کے ساتھ، دن بھر میں 100 مرتبہ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھتا ہے، حطت خطایاہ من کانت من زبر البحر، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے جھاگ جو ہوتا ہے صاف، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی یاد کرنے کی، چلتے پھرتے ہو۔ نمبر 3 تیسرا کلمہ، پہلے بچپن میں بڑے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مدرسے بھی ہوتے نہیں ہوتے تھے، لیکن ماں باپ سونے سے پہلے بچوں کو 5 کلمے سکھاتے تھے، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کا پڑھے بغیر بچوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ آج کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سمجھے آپ، 5 کلمے بڑی یاد ہوتے تھے، اسے پڑھے بغیر سونے نہیں دیتے بچوں کو، ٹی وی نہیں تھا نا، آج کہاں ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 کلمے میرے بھائیو یاد۔ یہ تیسرا کلمہ خاص کر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں وہ الفاظ ہیں اگر زمین و آسمان کی تمام چیزیں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے، یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کا وزن سب سے بھاری ہو جائے۔ تیسرا کلمہ۔ نمبر 4 ایک اور تسبیح، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، والحمدللہ کثیرہ، اللہ کی تسبیح بہت بیان کر رہے ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح ہم صبح شام بیان کر رہے ہیں، یہ تسبیح۔ اور ایک تسبیح ہے، یاد بھی ہوں گا، بہت سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، دیکھیں کتنا بہاری لفظ ہے، زمین و آسمان کی کیا کیا چیزیں، کتنے چیزیں، اس کی تعداد ہم گن نہیں سکتے ہیں، اے اللہ اس تعداد کے برابر ہم تیری تعریف کر رہے ہیں۔ سوچیے آپ، عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، جب آدمی وضو کرے، وہ جب وضو کرتا ہے، جب یہ دعا پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے سے اسے داخلے کا موقع ملے گا۔ کتنی خوش نصیبی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، آمین تو بولے، دعا بھی پڑھنا ہے، یاد کر کے دعا بھی پڑھنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کیا پیاری دعا، اے اللہ مجھے توبہ کیے ہوئے اور پاک لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ دعا جب وضو کے بعد کوئی پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازوں سے اسے موقع ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری کے آخری حدیث ہے، حضور نے فرمایا کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں سب سے زیادہ آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا رب العرش العظیم۔ جتنے بھی ہیں میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، 10 دن ہمیں نصیب کیا ہے،
ان میں غفلتیں نہ ہو، تسبیحات پڑھیں، اپنے مطالبات اللہ سے کریں، یقین اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مطالبات کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب آنے والے ایام میں احترام کے ساتھ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات سازگار بنائے، خاص کر اس ملک میں جو ہے امن نصیب ہو، سارے انسان خوشحال رہیں اور ظلم کے بادل چھٹ جائیں، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو نرم فرمائیں، اور جو ہے خوشگوار ماحول سارے انسان جو ہے اس ملک کے اندر امن اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔